عقیدہ اسی طرح ہے جس طرح قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ جو آپ دکھاتے ہیں وہ باغیوں کا لکھا ہوا ہے۔ اگر بالفرض آپ کہتے ہیں فلاں بزرگ نے خود لکھا ہے، پھر وہاں فلاں بزرگ نہیں رہتا، وہ باغی ہے۔ بزرگوں کی طرف نسبت کیا ہے باغیوں نے، اور انہوں نے لکھا ہے۔ اگر انہوں نے خود لکھا ہے قرآن کے خلاف، پھر یہ بتاؤ کہ بزرگی انہیں کیسے مل گئے؟ جب ہے قرآن کے مخالف، بزرگی کس طرح مل گئے؟ فقہا کا اختلاف نہیں ہے، کسی فقیہ کا کوئی قرآن کی کسی آیت کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ یہ امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، امام حنیفہ ہیں۔ ان کی نشاندہی کرو کہ ان میں کس امام کا کس آیت کے خلاف ان کا اختلاف تھا۔ ایک آیت بتاؤ، کسی بزرگ کسی امام کا قرآن کے کسی مسئلے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، اور وہاں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں بات ذرا سمجھنا، وہاں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہاں بھی یہ ہے کہ شریعت نے دو کاموں کی اجازت دی ہے، ایک امام نے وہ لے لیا ہے، دوسرے نے وہ لے لیا۔ یہ بات نبی پاک کے صحابہ کرام میں بھی تھی۔ اب ایک حدیث سمجھے، صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہو مگر وہ بنو قریظہ کی گڑھی میں، بنو قریظہ کی جگہ میں جا کر وہاں وہ نماز پڑھے عصر کی۔ صحابہ کرام چل نکلے، چلنے کے بعد راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، ان میں ابھی اختلاف ہو گیا۔ کچھ نے یہ بات کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یہ ہے کہ عصر کی نماز ادھر پڑھنی ہے، اگرچہ یہ نماز قضا بھی ہو جائے گی، ہم نہیں پڑھیں گے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، نبی پاک کے فرمان کا مطلب یہ نہیں تھا، ان کا مطلب ہے کہ مدینے میں تم دیر نہ کرو، تم ہر ایک کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عصر کے وقت وہاں پہنچ جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ راستے میں نماز قضا ہو جائے اور اللہ کا حکم چھوڑ دو، نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا۔ نبی پاک نے تو فرمایا عصر کی نماز وہاں پڑھنی چاہیے۔ اب ہم نہیں پہنچ سکے، راستے میں آ گئے، اس لیے ہم جو ہے نا یہ جب پہنچ ہی نہیں سکے، راستے میں آ گئے ہیں، تو ہم نماز پڑھیں گے۔ اکثریت نے نماز پڑھی اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تو ایسا کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لام یعنف احدم منا، اسانے بچوں کہیں کوئی نبی پاک غلط نہیں فرمایا۔ اصل میں وہ لفظوں کا خیال کر رہے تھے، وہ جو ہے نا معنی کا خیال کر رہے تھے۔ دیکھیں امام شافعی کے نزدیک اور ابو حنیفہ کے نزدیک حلال حرام کا فرق ہے۔ یہ کچھوے وغیرہ یہ چیزیں امام شافعی کے نزدیک حلال ہیں اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حرام ہیں، لیکن ان کا مستدل ایک ہے کہ صید البحر، سمندر کا شکار، تو سمندر کا جو شکار ہے، امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ سمندر کی اصل چیز مچھلی ہے، یہ کچھوے بحر بھی رہتے ہیں، اندر بھی رہتے ہیں، سمندر کے نہیں ہیں، پانی کے نہیں ہیں، لہٰذا یہ حلال نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں سمندر کے اندر تو رہتے ہیں نا، ادھر واقع ہوئے، یہ خشکی کے نہیں ہیں، اس لیے یہ حلال ہے۔ اب مطلب ایک کیا ہے، کسی مسئلے میں جب ایک گنجائش یا دو گنجائشیں ہوتی ہیں تو وہاں لچک دکھائی دی جاتی ہے۔ یہ موٹر وے کی 4 رویں ہیں جو ایک ہی طرف رواں دواں ہیں، یہ کوئی فرقے نہیں ہیں اور یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کو اختلاف ہی نہیں کہتے۔ اختلاف اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کے کسی آیت کے خلاف عقیدہ رکھا جائے، قرآن کے کسی عمل کے۔ آپ مثال کے طور پر نہیں دے سکتے کہ امام جو ہے نا ان 4 ائمہ میں سے کوئی امام نے قرآن کی کسی آیت کے خلاف عقیدہ رکھا ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے
کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تم چپ رہو اور غور سے سنو، چپ رہو۔ اگر قرآن پڑھا جائے قرآن سنائی دیتا ہے تو غور سے سنو، اگر نہیں سنائی دیتا تو کم از کم چپ رہ جاؤ، چپ رہنا تو ہے وان سے تو۔ بس یہ ہے قرآن کا فائدہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، فاتحہ پڑھو۔ یہ آیت جو ہے نا سمجھ آتی ہے کہ شاید امام شافعی اس آیت کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام شافعی کا یہ مسلک ہی نہیں ہے۔ امام شافعی کا مسلک فاتح مقتدی کا قرآن پڑھنا ہے، ان کا مسلک یہ نہیں ہے کہ جب امام قرآن پڑھ رہا ہو اس وقت پڑھے۔ وہ کہتا ہے کہ یا سکتات میں پڑھیں یا امام آخر میں سکتہ کرے تب پڑھیں، جب امام پڑھ رہا ہو اس وقت نہ پڑھیں۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا، سکتات میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ سکتہ کرے گا، یہ جلدی لگ گیا الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف پڑھ رہا ہو، یہ اپنی طرف نہیں، یہ کسی امام کا مسلک نہیں ہے، یہ سوائے غیر مقلدین کا اور کسی کا مسلک نہیں ہے۔ اور یہ بعد میں چونکہ پیدا ہونے والے ہیں اس لیے ان کو سمجھ نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں سمجھ ہے، تو اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ جہل مرکب مفتی صاحب وہ ہوتا ہے جس کو اپنی جہالت کا علم نہ ہو، یہ ڈبل جہل ہوتا ہے، اس جہل مرکب جو، ہاں وہ کاف کتے والی کے ساتھ ہے، محقق، ہاں وہ محقق ہے۔ یہ کبھی بھی قرت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے محقق، یہ کاف کشش والے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں صحیح صحیح کہتے ہو۔ اچھا بھائی، یہ دو دعوے ہو گئے۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید والذی اوحینا الیک، جو ہم نے وحی کیا ہے یہ ساری وحی ان کی طرف بھی اسی طرح کیا ہے کہ پکارنے کے لائق نیازوں کے ایک ہی شریعت ہے، بس شریعت کا مقرر ہے، اور جو لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے یہ باغیوں کی طرح ملتا ہے۔ ان کو عذاب کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے ایک لکھت لکھ کیا ہے کہ ایک کلمہ لکھ دیا ہے کہ یہ ایک اجل مسمى تک باقی رہیں گے، ان کا امتحان ہوگا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، وہ اس میں شک در شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور سمجھائے ذرا ساری سرائی کی معنی سمجھو۔ کتاباں بزرگاں قرآن بزرگاں سمجھا، تورات انجیل بزرگاں سمجھی تورات، تے پچھلے لوگ جو آئے انہاں بزرگاں دی کتاباں کو ڈٹھا این لکھا ہوا ہے، تورات کو ڈٹھا این لکھا ہوا ہے، شک پائے گئے نہیں، پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں۔ شیطان ہے کہ وہ بزرگاں قرآن نہیں سمجھا، قرآن وہ کتاب نہیں سمجھی، بھائی یہ وجہ ہے۔ یعنی اصل بات یہ تھی کہ بزرگ قول کو تعویل کر کے قرآن کے مطابق کیا جائے، یہ اصل بناؤ نہیں، انہوں نے قرآن کو تعویل کر کے بزرگوں کی تعویل کر دی، یہ صرف یہ فرق ہے۔ یہ جڑا شکاری آدمی ہوتا نا، کتا بھی حلال ہے، شکاری کتا یہ بھی شکار کرنا حلال ہے، شریعت یادے تا جیڑے انسان کتے کو استعمال کرے وہ تو جائز ہے، تو جیڑا کتا استعمال تھیون لگ بجے تو مالک کو استعمال کرنا یہ نہ جائز ہے۔ یہ تسا جڑے میں نا تسا قرآن کو نہیں کر سکتے، انہاں بزرگوں کو قرآن دے تابع کرو، نہ کہ قرآن ان دے تابع۔ شاید لفی شک من، یہ شک پائے گا لفی شک ان الذین اورثوا الکتاب، پچھلے کتاب جو وارث بنائے گئے، لفی شک منہ مریب، فَلِذَٰلِکَ فَادْعُ، اب سمجھائے ذرا معنی۔ پہلا دعویٰ تمام انبیاء کا دین ایک تھا، دوسرا دعویٰ کہ جو اس کے خلاف لکھا ہوا ہے وہ باغیوں کا لکھا ہوا ہے، فَلِذَٰلِکَ، اس وجہ سے،
فادعو، پس تو اللہ ہی کی پکار کر، کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سب تمام نبیوں کا دین یہی ہے، اور جو اس کے خلاف لکھا ہوا ہے سب باغیوں کا لکھا ہوا ہے، بس یہ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ یہ ساری میں سرے کی چاہویں تو ذرا سے پیچھے اردو چاہ بھئی دعویٰ یہ صورت یہ ہے کہ شریعت جڑی نبی پاک نے صحیح ہے، یہ شریعت ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ جڑی شریعت ہے سارے نبیوں کی یہ شریعت ہے، تے پکار کر اس عقیدے دے نال کہ پکارنے دے لائق اللہ دی ذات ہے، یہ پکار جو کرے سے جن کو پکارن دے لائق سمجھیندہ پائے، یہ بغیر اسباب دے سننا، بغیر اسباب دے جاننا، بغیر اسباب دے کرنا، یہ خالص پکار ہے، ورنہ مشرکانہ ہے۔ یہ جڑی خالص پکار ہے نہ صرف اللہ دی کر، ای دے خلاف جتنے گلاں لکھے ہوئے ہیں سارے باغیاں لکھے ہوئے ہیں۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، بس ای وجہ تو کہ ساری شریعت حکا ہے، ان دے خلاف لکھو ہے باغین، لہذا اللہ دی پکار کر آگے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جڑے جس ویلے تو اللہ دی پکار کرے سے نا تیرے کو سے یہ فلانی کتاب یار، یہ دیکھنا، یہ دیکھنا، یہ دیکھنا، یہ دیکھنا، یہ دیکھ سارے لیے ادے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، حکم لیتا گیا کہ اللہ دی کتاب کو ایمان کرنا، وہ آگ چھوڑے اپنے گھر کے لوگ، یہ کون سا نہیں منے دے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، میرا پیغمبر آپ سیدھا رہیں سننے والے جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حکم یہ دیتا گئے بھائی قرآن کو بزرگت تابع کرو چاہ، حکم یہ دیتا گیا کہ اصل بزرگ ہے انہوں کو منو، قرآن دے مطابق ٹھیک ہے نا، نہیں کو خیر ہے، میں اپنے کرنا سنے اپنے کرنا اساں کھویاں تے گئے کو کافی پہلے کی گال ہے تے اتھا بہت سارے بزرگ ہیں، میں کہ غیر اللہ دی نیاز تے پکارے جائز کو نہیں، یہ شریعت یہ لکھو ہے دیکھ قرآن مجید تو ترجمہ میں قرآن چاہ گنا وہ چاہ گنا میں وہ آتے لکھیں یہ سارے لکھیں، میں کہاں بچہ پڑھ اسے پڑھے کہ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ ایک تو بھی آتا ہے میں کو گیا ہوئے مول صاحب بوٹے بیٹھے اس کا کو نہ دسا میں کہ توارے نہیں پڑھتا نہیں اساں کو نہ ہے منے دے این واسطے جو سارا پیر نہیں منے دا، بس یہ صاف گل ہے، اساں مرے آ گئے تو مناون والا سارے بھائی پیر او جنت لبے سی جلے وہ جنت لگا گیا بس سیدھے جنت میں پیر جنت لگا ویسی تو پیر جنت ویسی اور جنت لگا ویسی۔ وَلَا تَتَّبِعْ آبَاءَهُمْ، آپ ان کی جزاک اللہ ٹھیک ہے اچھا آپ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان رکھو، کسی اور کو نہ مانو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، وہ کہیں گے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، فلاں فلاں فوائد حاصل ہوں گے، لڑائیاں ختم، فوائد سیدھے سارے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی یہ خواہشیں کہ قرآن کے خلاف آپ کو عقیدہ رکھنے کی کوشش کریں گے، آپ ان کی خواہش پر نہ چلیں، پیروی نہ کریں۔ جب آپ کو کوئی حوالہ دکھائیں، کوئی بات سنیں، آپ اس کے جواب میں یہ اعلان کریں قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، میں تو صرف اسی کو مانتا ہوں جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے۔ بھائی قرآن دی کوئی دلیل ہی وے تک ہی نہ تب باقی ہم کو اپنے گھر کے مسئلہ ہے۔
کہ عبد القادر جڑا ہے جیلانی کو سارے ایک دوست آئی وہ کہ تو عبد القادر جیلانی دی کرامت نہیں بنے دا 12 سال کا بیڑا تارے سی نہیں بنے دا وہ کہ اے میں اللہ کو مسے بنے دا تو عبد القادر بنے دے میں کو اللہ کو میں مسے بنے دا تو عبد القادر بنے دا نہ بنے دا بس تو کرامت آ دے میں سرے کن عبد القادر کو نہ بنے دا اور چکر ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کو نہیں مانتے، بزرگوں نے یہ لکھا ہے، کہتا ہے لکھنا تو بڑا دور کی بات ہے، ہم ان بزرگوں کو نہیں مانتے جان جنہوں نے یہ لکھا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یہ باغیوں نے لکھا ہے، بزرگوں کی طرف نسبت ہے، اگر واقعی بزرگ ہیں تو بزرگوں کی طرف نسبت ہے، اور بزرگوں نے نہیں لکھا، اگر فرض کرو وہ لکھنے والے ہیں تو وہ بزرگ نہیں ہیں۔ آمن تو میں ایمان رکھتا ہوں بما انزل اللہ من کتاب و امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف سے کام لوں، انصاف کا تقاضا یہ ہے، بزرگ قرآن کے تابع ہیں، قرآن ان کے تابع نہیں، انصاف کا ہے۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا مشکل کشا اور تمہارا مشکل کشا ہے، سارے نال رل آؤ، بڑا فائدہ تھی سی کہ تو سب مشکل کشا ہے تو آدھائی اللہ مشکل کشا ہے میرے اللہ سارے اوک سوک اللہ نے بیسی تو سب اپنے جاتے رہو۔ وَلَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے توحیدی اعمال ہیں، تو کو مشرکانہ اعمال نصیب تھی انہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَلَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، میری بات تم پر حجت، آپ پر حجت نہیں ہے، اور آپ کے یہ لکھی ہوئی چیزیں ہم پر حجت نہیں ہے، نہ میری قول حجت ہے نہ آپ کا قول حجت ہے، حجت اللہ کی کتاب ہے، اگر اس کو نہیں مانتے تو نہ مانو، یہ نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمارے درمیان جو ہے جمع کرے گا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اشکال کا جواب اکیار اگال یہ ہے کہ ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم، جڑے پچھلے لوگ وارث بنے نا تے انہاں کو شک پہ گئے، تو مجرم کو شک دا فائدہ تو ہوندے، جلے کو شک پہ گئے تو بات مجرم کیڑی گال دے، بات مجرم نہیں ہونے چاہیے، تے انہوں نے عبارتوں کو دیکھ کی اگر انہوں دے مطابق عقیدہ رکھے تو وہ بیچارے معذور ہیں، وہ کدے وجہ وہ معذور ہیں، اور وہ معذور ہونے دے بعد کہ وہ اگر مانتے ہیں کہ بغیر اسباب کے فلاں بھی سن لیتا ہے، نبی سن لیتے ہیں، صرف سلام سن لیتے ہیں، کلام سن لیتے ہیں، یا آنا جانا دیکھ لیتے ہیں، یا کچھ بھی، وہ جو ہے نا ان کی لکھی ہوئی چیزیں ساری ملتی ہیں، تو ان کو تو معذور ہونا چاہیے، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں، منظور کا فائدہ ہے، اس کا جواب دیا گیا۔ والذین یحاجون فی اللہ، وہ لوگ باغیوں کی عبارتوں کو دیکھ کر وہ لوگ معذور نہیں ہو سکتے۔ والذین یحاجون فی اللہ، جو اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں آپ کے ساتھ مختلف نظریہ رکھتے ہیں، آپ کے مخالف نظریہ رکھتے ہیں، من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ انہیں جواب تو دے دیا گیا ہے۔ یہ ہوں سارے کی سمجھو، جڑے لوگ پیچھے وارث بنے نا انہوں کو جواب دیتا گیا کہ اللہ دی کتاب تے ایمان رکھو، جواب دیتا گیا ہے، اون دے باوجود او حجت پیش کریں دیں، دلائل پیش کریں دیں، کسے اپنا انہوں دے لکھی ہوئے چیزاں، حجتہم داحضہ، ان کی دلیل گری ہوئی ہے، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور حجتہم داحضہ، انہوں دی دلیل دی قطرہ برابر وقت کوئی نہیں، قرآن کے مقابلے میں ان کی ساری لکھی ہوئی کتابوں کی کوئی وقت نہیں ہے،
حجتہم داحضہ، ان کی حجت یہ کھڑی نہیں ہے، گری ہوئی ہے، ان کی حجت گری ہوئی ہے، عند ربہم، ان کے رب کا نزدیک، صرف گری ہوئی نہیں ہے، یہ مجرم ہیں، ان کو جواب دیا گیا ہے، پھر اس جرم میں مبتلا ہیں، علیہم غضب، ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عذاب شدید، سخت ترین ان کے لیے عذاب ہے، والذی، دوسرا جا، والذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہ دیکھو یہ کیوں نازل کیے تھے، یہ کہڑا پچھلا تعلق ہے، سمجھو ذرا گل کہ جیڑی اللہ دی کتاب دے مقابلے جڑے وہ لکھے ہوئے چیزاں پیش کریں دیں انہوں دی حجت کا کوئی اعتبار کوئی نہیں، انہوں کو جواب دے دیتا گیا ہے کہ اللہ دی سچی کتاب ہے، اور پیچھا ہے واللہ یقضی بالحق، اللہ سچے سچے فیصلہ کرتا ہے، والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کے مدعی ہیں تو ان کا کوئی فیصلہ اعتبار نہیں ہے، ان کی کوئی لکھت کا اعتبار نہیں ہے، اور اللہ کا کیا فیصلہ ہے جو سچا ہے، ان اللہ سمیع العلیم، اللہ سمیع ہے، بغیر اسباب کے سننا یہ اللہ کی صفت ہے، حجتہم داحضہ، ان کی حجت گری ہوئی ہے، ان کو جواب دے دیا گیا ہے، جواب ان کا ہو گیا مستجیب لہو، اس لیے ان کی کوئی حجت نہیں ہے اور معذور نہیں ہے، ان کو پر عذاب بھی ہے، غضب بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے، کیوں؟ اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ نے نازل کیا ہے کتاب، سچی کتاب، والمیزان، اللہ نے اللہ کی سچی کتاب کے ہوتے ہوئے اور حق اور باطل کے پرکھنے کے لیے ان کا ہوتے ہوئے پھر یہ کیسے معذور ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی سچی کتاب ہے، سچی کتاب یہ کیسے معذور ہو سکتے ہیں؟ حجتہم داحضہ، یہ معذور نہیں ہو سکتے۔ اب آگے حامیم شورا آگے چل جاؤ، سورہ حامیم شورا میں یہ فرمایا گیا تھا کہ تمام انبیاء کرام کی ایک ہی تعلیم تھی کہ صرف اللہ ہی کو پکارا جائے۔ وہ یہ تو میٹھے والی گن ہے، ہو میٹھے والی دیکھ جب چاہ رہے ہیں گن منج ملاؤ، دیکھنے کو دھوتا نہیں بھی نا کام نہیں بھی چنگا نہیں بھی میٹھے والی دیگڑی چ گن اگے بغیر میٹھے دے تو میٹھے والے بنا کے نہ بھائی ایک بلا بنا کے نہ بھائی ایسا تیسا۔ کہ پکارنے کے لائق وہ اللہ کے ساتھ، اچھا جناب کہ اساں کو ایویں پکرے دے ہیں، اساں تو یہ نہ نہیں آتے خدا ہے، اساں اللہ تو نہیں سمجھے دے، اساں اللہ تو نہیں سمجھے دے، اساں اللہ تو شریک تو نہیں سمجھے دے، اساں تو صرف یہ سمجھے دے یہ ساری سفارشیں کر دیں باقی گال ہم انہیں سفارشی سمجھتے ہیں، سفارشی سمجھ کر ہم ان کی پکار کرتے ہیں، ہم انہیں جو ہے نا الہ نہیں سمجھتے، ہم حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھتے، ہم صرف سازشی سفارشی سمجھتے ہیں۔ تو اس کا جواب اس میں دیا گیا سورہ زخرف میں آخر میں دیکھیں، ولا یملکون، نہیں مالک، یدعون من دونہ شفاع، نہیں مالک ان کے جو پکارنے کے لئے سفارش کے، لا یملک الذین 596، لا یملک الذین، نہیں مالک بنیں گے ان لوگوں کے جو پکارتے ہیں اللہ کے ماں سوا، ان کو پکارنے کا اجازت نہیں دی جائے گی سفارش کی، الا من شاہد بالحق، مگر اس کے لیے جو حق کی گواہی دے، جینا کیدا قرآن والا کوئی نہیں، ان دے واسطے کوئی سفارش کوئی نہیں، الا من شاہد بالحق، اے بھی ہن مالک کوئی نہیں، دیکھو
یہ پیچھے گزر چکے کہ اللہ نیند کے وقت روح کو نکال دیتا ہے، اور موت کے وقت روح کو نکالتا ہے، اور نیند کے وقت بھی۔ جو موت والے ہیں ان کا تعلق جسم کے ساتھ ختم کر دیتا ہے، روک دیتا ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور دوسرے کو چھوڑتا ہے باقی۔ تو نیند کی حالت میں انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، شہداء اعظام، محدثین، ہر نیک آدمی جب نیند کی حالت میں ہو تو وہ دعا نہیں کر سکتا۔ کہیں بھی کسی آیت میں، کسی روایت میں یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں کسی کے لیے دعا کی ہو، نیند کی حالت میں نہیں۔ اب جب نیند کی حالت میں وہ کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتا، اتخذوا من دون اللہ شفعاء، ان کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا کہ جب انہوں نے موت کا جام پی لیا، روح کا تعلق ختم ہو گیا، اب سفارشیں کریں گے؟ اب وہ سفارشیں کریں گے؟ ان کی سفارش نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے لا یملک الذین، یہ قیامت کے دن کی بات ہے کہ نہیں مالک بنائے جائیں گے اللہ کے ماں سوا جو پکارتے ہیں، الا من شہد بالحق، جو حق کی گواہی دے ان کے لیے سفارشی بنایا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کے لیے سفارشی بنایا ہی نہیں جائے گا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، ان کے لیے جو یہ بنایا جائے گا، لا یملکون، نہیں مالک ہوں گے، الذین یدعون من دونہ، جو پکارتے ہیں ان کی جگہ اللہ کی جگہ، سفارش کے وہ مالک نہیں بنیں گے۔ سفارش کرنے والا اور سفارش کے لیے یہ اس پر بحث ہو گیا ہے، الا لمن ارتضی، کہیں یہ بھی لفظ ہے کہ وہ مال جس پر اللہ راضی ہو جائے، الا من شہد بالحق، یہ دونوں کے لیے ہے، الا لمن شہد بالحق، الا من شہد بالحق، جس کو حق کی گواہی دی ہے وہ اللہ جس کو چاہے گا مالک بنا دے گا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم مالک بنیں گے، یہ بات بالکل غلط کہتے ہیں۔ آگے چلیں، سورہ دخان میں یہ فرمایا، ہم سفارشی سمجھ کے نہیں پکارتے، بس تو راضی تھی وجہ کم از کم ساری گل سن دے تو ہیں نا، یاد تو رہ ویسے نہ کرے تو دعا کرے سچا، ساری سن دے تو ہیں نا، اتنے ہی آ کھڑے بس زور اتنے ہی کھڑے بھی مڑتے سن دے بھئی کیڑا کم پائے گیا تو مردیاں لال چلے جن جینے تک کرنی بھی گل سن دے، کیڑا کم ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ عدم سماع کا عقیدہ گستاخی ہے، توہین ہے، اور اگر آپ غور کریں تو سماع کا عقیدہ توہین ہے۔ جتنے مخالفین کے عقیدے ہیں نا، یہ ایک تو توحید کی طرف ہے نا، وہ اس کو چھوڑو، انبیاء کی توہین ہے۔ حاضر ناظر کا عقیدہ رکھنا نبی کی توہین ہے، کہ روحانی طور پہ اگر کہیں تو پھر جہنم ایک بہت بڑی جگہ ہے، روحانی طور پر وہاں بھی موجود ہیں، ہر جگہ جو کہیں گے تو جہنم تو جگہ ہے نا۔ حاضر ناظر، اور ناظر جو ہے نبی پاک فرمائے لعن اللہ ناظر والمنظور، جو شرمگاہ دکھاتا ہے اور دیکھتا ہے دونوں لعنتی ہیں۔ جب یہ ہر چیز کو آپ دکھانے والے ہیں تو نبی پاک پر کیا کون سا فیصلہ کرو گے؟ حاضر ناظر، عالم الغیب، ہر چیز کے جاننے والے، یہ عطا اللہ دے بھائی جان دین، عیسیٰ خیلوی دے تے نور جان دے گانے جان دین، ما علمنا شعر وما ينبغي لنا، یہ عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ حاضر ناظر کا عقیدہ ہجرت کا انکار ہے، معراج کا انکار ہے، غزوہ اور جو ہے نا سریہ کا انکار ہے، اور حاضر ناظر سمجھ تو پھر مدینہ کا انکار ہے، جو مدینہ زیادہ کہتے ہو، مدینہ کا انکار ہے۔ اور ایک درمیان لطیفہ تھی کہ سمجھ گئے، ایک آدمی تقریر کر رہا تھا، میں بولوی وہاں کہ دیکھو یہ جڑے وہابی نا، وہابی یہ آدھے فلان شیر سرحد،
شیر پنجاب، شیر فلان، وہ یہ شیر درندہ نہیں ہوتا، شیر دے وچ کوئی خیر نہیں تھی وے، شیر وچ کوئی خیر کوئی نہیں، کدیں کوئی شیر پالی ودے، وہ درندہ ہے، ہمیشہ وہ نقصان پہنچاتا۔ تے اے جڑے اونٹ تے تشبیہ کرن اپنے بزرگاں دی، تے اے سچے اے ٹھیک ہے۔ تے اساں اگوں سگے مدینہ، اساں مدینے دے کتے ہیں، سگ ہیں، تے سگ کو آدھے تساں کتے آکھدے، اے شیر کن گندا ہے کتا، کتا تو وفادار ہے، کتا تاں جیڑے کوئی دشمن آندے کتا دفاع کریں دے ہوندا، ہوندا تے بھونک دے دفاع کریں دے، اساں نبی دے کتے ہیں جو نبی دا دفاع کریں دے ہیں، اساں وہ نہیں جو یہ صرف مشابہت ہے، جویں شیر دا معنی بہادری ہے تے کتا آکھنا وفاداری ہے۔ اے اس واسطے سارے تے کیا اعتراض ہے، کیڑی گل اعتراض ہے، یہ سارا بحث کریندا ہے۔ میں کہ جناب بالکل آپ دا جڑا فیصلہ ہے بالکل ٹھیک ہے، میں منے نا، لیکن اے سمجھے تو سگے مدینہ آتے ہوئے نا، تے مدینہ دے کتے کو نبی پاک مارن دا حکم دیتے، اکا چکا وہ دا ذہن ہی تبدیل تھی، میں کہ مدینہ دے کتے کو نبی پاک مارن دا حکم دیتے۔ تے مدینے دے کتے پاکستان دی روٹی کیوں کھانے؟ اتنا نہ لکن نہ اتنا ہی لکن ہی وے مدینے دے کتے کھاندے اتنا ہی وے، مدینے دے کتے مدینے کھاوے بس، نبی پاک نے کتے کو مدینے دے کتے کو مارن دا حکم دیتے۔ اے مولانا عبدالروف رحمۃ اللہ علیہ مشال دے ہیں، مولانا حسین شیخ دن بس تو ہوں بس لمبی چوڑ چل دی ہے، ایک بزرگ آ بیٹھے او تسبیح پاتی بیٹھے تے پڑھتے ہوں کہ صاحب تسا کیڑی درگاہ دے ہیوے؟ عبدالروف صاحب کہ تسا کیڑی دا کہ میں تاں گوڑلے دا کتا۔ اچھا کہ کتا صاحب تے کو خلافت ملی ہے؟ وہ کہ نہیں، کہ وجہ خلافت مل سی بات گوڑلے دے خنزیر بن ویسے والے دا کتا ہے نا، وہ کہ اینو ہے بولوی ہے تسبیح پیدے یہ گل ہی کرے۔ اچھا وہ دفاع کرن سیٹ دے نال باری دے نال بیٹھے، جیڑا جو چڑھن لگے نا وہ صاحب تعارف ہے ایک گوڑے شریف دا کتا ہے، پوچھو دے پیسے دیتے ہوئے لائے گا، گوڑے دا کتا بہ نہیں سکا۔ اس طرح صرف دھوکے بازی